السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ جاننے جا رہے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلقات کو کس طرح سے ایک آئیڈیل تعلقات کی شکل میں بدلا جا سکتا ہے اور ان کے تعلق کو کس طرح سے گہری محبت میں بدلا جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں نے دنیا بھر کے دانشوروں کے 12 پوائنٹس چنے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور یہ مستند ترین باتیں ہیں۔ تو آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں، بیل کے سائن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے، اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو واٹس ایپ پر، فیس بک وغیرہ پر شیئر بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔ ہاں، کمنٹس بھی لازمی کریں۔ محبت اور تعلق بنیادی انسانی ضرورت ہے، لہٰذا آپ کو اپنے تعلقات کو گلے لگانا اور مضبوط کرنا چاہیے۔ بڑی مشہور بات ہے کہ اگر ہم تنقید کی بجائے حوصلہ افزائی شروع کر دیں تو دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت جلد اور بہت ہی بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ہم تعلقات بہتر کرنے کے بارے میں اقوال زرین جانیں تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ مضبوط رشتوں کے بارے میں یہ اقوال زرین آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ کا اپنے ساتھی سے تعلق آپ کی زندگی کے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ، اگر ہم نقادوں کے بجائے حوصلہ افزائی کرنے والے بن جائیں تو ہم چھلانگ لگا کر دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کسی کی حوصلہ افزائی آپ کے رشتے کو گہرا کرتی ہے، جبکہ تنقید آپ کو الگ کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ مضبوط تعلقات میں دوسرے شخص کی حمایت کرنا شامل ہے۔ آپ ان کو بہتر کرنے، ان کے خوابوں کا تعاقب کرنے اور کام مکمل کرنے کی ترغیب دے کر ان کی مدد کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے آپس میں تعلقات بہتر ہوں گے۔ دوسرا پوائنٹ، کسی سے دل کی گہرائیوں سے پیار کرنا آپ کو طاقت دیتا ہے، جبکہ کسی سے دل کی گہرائیوں سے پیار کرنا آپ کو ہمت دیتا ہے۔ اگر آپ کسی سے دل کی گہرائیوں سے پیار کرتے ہیں تو آپ بہادر ہیں اور کچھ بھی لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار محسوس کریں گے۔ ایک ٹھوس رشتہ استوار کرنے میں وقت گزاریں۔ جب آپ جانتے ہیں کہ کوئی آپ سے پیار کرتا ہے تو آپ زیادہ لچکدار محسوس کریں گے۔ آپس میں مضبوط تعلقات کے بارے میں تیسرا قول ہے کہ یاد رکھو، ہم سب ٹھوکر کھاتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک۔ یہی وجہ ہے کہ ہاتھ ملا کر چلنا ایک سکون ہے۔ زندگی اور رشتے میں ہر کوئی غلطیاں کرتا ہے۔ غلطی کرنے کے بعد ایک ساتھ کھڑے ہونا تسلی بخش ہے اور آپ کے تعلقات کی مضبوط بنیاد بناتا ہے۔ مضبوط تعلقات کے سلسلے میں چوتھا پوائنٹ بڑا زبردست ہے۔ ہمیں محبت کا یہ تحفہ ملا ہے، لیکن محبت ایک قیمتی پودے کی طرح ہے۔ آپ اسے قبول نہیں کر سکتے، اسے الماری میں چھوڑ سکتے ہیں یا صرف یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ خود ہی چل جائے گا۔ آپ کو اسے پانی دیتے رہنا ہے۔ آپ کو واقعی اس کی دیکھ بھال کرنی ہوگی اور اس کی پرورش کرنی ہوگی۔ جب آپ کے پاس محبت ہو تو آپ کو اس کی دیکھ بھال اور اس کی پرورش کرنی چاہیے۔ اپنے ساتھی کی ضرورت کے مطابق تعلقات کا خیال رکھیں، متحرک رہیں تاکہ یہ مرجھائے یا ڈگمگا نہ جائے۔ اگر آپ مسلسل اپنے رشتے کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کو بعد میں اسے ٹھیک کرنے کے لیے اتنی محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ اس کے علاوہ آپ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آپ الگ ہونے کے بجائے اپنے کنیکشن کو گہرا کرتے ہیں۔ مضبوط تعلق کے سلسلے میں اگلا اور پانچواں پوائنٹ بہت ہی کام کا اور سمجھنے کا پوائنٹ ہے، تو اگر آپ کو اس کو سمجھ آ جائے تو آپ وارے نعرے ہو جائیں گے۔ کہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ اپنے سے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے سے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے آس پاس کی ہر چیز بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ مضبوط رشتے میں ہیں تو آپ لاشعوری طور پر بہتر انتخاب کرنا اور اپنی صلاحیتوں کو فروغ دینا شروع کر دیں گے، جیسا کہ آپ بہتر محسوس کریں گے اور کام کریں گے۔ آپ کے آس پاس کی دنیا بھی چمکے گی اور اسے چاروں طرف فائدہ مند بنائے گی۔ آپس کے مضبوط تعلقات کے سلسلے میں چھٹا پوائنٹ بھی بہت اہم ہے۔ محبت ایک دوسرے کو دیکھنے میں نہیں ہوتی، بلکہ ایک ہی سمت میں ایک ساتھ باہر کو دیکھنے میں ہوتی ہے۔ اگرچہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو جانا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے بندھن کو گہرا نہیں کرتا۔ یہ ایک میٹھا اشارہ ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھتے ہیں، لیکن آپ کو اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ مضبوط رشتوں کے لیے ایک ساتھ مل کر راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کے خواب اور اہداف ہیں اور آپ کو ایک ہی سمت میں ایک ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ باہر کی طرف نہیں دیکھ سکتے اور آگے نہیں بڑھ سکتے تو یہ چیز آپ کو دیر بعد تعلقات کام کرنے سے روک دے گی۔ ساتواں پوائنٹ، رشتے میں ہر شخص کو دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، انہیں ایک دوسرے کو اوپر اٹھانا چاہیے۔ آپ دونوں کو ایک دوسرے رشتے کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ یہ سب اپنے ساتھی پر نہیں ڈال سکتے اور وہ آپ پر نہیں ڈال سکتا۔ جیسا کہ اس کوٹیشن میں کہا گیا ہے کہ آپ دونوں کو ایک رشتہ قائم کرنے اور مضبوط تعلق کو فروغ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ میں کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر رہا تو آپ ایک دوسرے کو اٹھا نہیں سکتے اور اپنے خوابوں کو ایک ساتھ پورا نہیں کر سکتے۔ آپس کے مضبوط رشتے کے سلسلے میں آٹھواں پوائنٹ بہت ہی گہرا ہے۔ کوٹیشن یہ ہے، آپ کسی کے ساتھ برسوں سے روز بات چیت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس طرح کا مطلب نہیں ہوگا کہ جیسے آپ کسی اجنبی کے سامنے بیٹھتے ہیں، ایک لفظ بھی نہیں کہتے، پھر بھی آپ اس شخصیت کو اپنے دل سے محسوس کرتے ہیں۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے تم اس شخص کو ہمیشہ کے لیے جانتے ہو۔
اس کوٹیشن کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ کو اپنا شخص مل جائے تو آپ کو اسے اپنے دل میں محسوس کرنے کے لیے بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ جان لیں گے کہ آپ کی حمایت اور محبت ہے اور آپ کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر آپ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ایک مضبوط رشتہ استوار کر لیا ہے۔ آپ کسی اور کے ساتھ ایسا محسوس نہیں کریں گے، صرف اپنے کے ساتھ ایسا محسوس کریں گے جس کے دل میں آپ پہنچ چکے ہیں۔ مضبوط تعلقات کے سلسلے میں 9واں پوائنٹ، آپ کسی سے اس وجہ سے تعلق نہیں توڑ سکتے کہ صورتحال آئیڈیل نہیں ہے۔ عظیم رشتے عظیم نہیں ہوتے کیونکہ ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہ رشتے بہت اچھے ہیں جن میں دونوں لوگ ایک دوسرے کا کافی خیال رکھتے ہیں کہ رشتے کو چلنے کا راستہ ملتا رہے۔ ہر جوڑے کو مسائل ہوتے ہیں اور آپ کو ان پر قابو پانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ایک ساتھ آگے بڑھنے کے لیے کسی رکاوٹ کا سامنا کرتے وقت تعلقات کو کام کرنے کا راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے لیے یہ اہم ہے تو آپ ایک راستہ تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ 10واں پوائنٹ، میں ایک ایسے رشتے میں رہنا چاہتا ہوں جہاں آپ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور اس کی صرف ایک رسمی توثیق ہے جو آپ مجھے پہلے ہی دکھا رہے ہیں۔ مضبوط رشتوں میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا اور اپنے جذبات کو واضح کرنا شامل ہے۔ اپنے ساتھی کو یہ بتانا کہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں صرف ایک میٹھا جملہ ہونا چاہیے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، لیکن یہ ظاہر کرنا بالکل مختلف ہے۔ 11واں پوائنٹ، محبت آگ میں پکڑی گئی دوستی کی طرح ہے۔ شروع میں ایک شعلہ، بہت خوبصورت، اکثر گرم اور شدید، لیکن پھر بھی صرف ہلکی اور ٹمٹماتی۔ جیسے جیسے محبت بڑی ہوتی جاتی ہے ہمارے دل پختہ ہوتے جاتے ہیں اور ہماری محبت انگاروں کی مانند گہری، جلنے والی اور ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب کسی رشتے کی ابتدائی چنگاری ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مضبوط رشتہ نہیں ہے، تاہم یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ آپ کی محبت گہری اور مضبوط ہو رہی ہے۔ 12واں اور آخری پوائنٹ، ایک محبت والا رشتہ وہ ہوتا ہے جس میں پیار کرنے والا آزاد ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ہنسنے کے لیے لیکن مجھ پر ہنسنے کے لیے کبھی نہیں، میرے ساتھ رونے کے لیے لیکن میری وجہ سے کبھی نہیں۔ زندگی سے پیار کرنا، اپنے آپ سے پیار کرنا، اپنے ساتھ پیار کیے جانے سے پیار کرنا، ایسا رشتہ آزادی پر مبنی ہوتا ہے اور کبھی حسد دل میں نہیں بڑھ سکتی۔ زندگی اور اپنے جذبات کا ایک ساتھ تجربہ کریں، لیکن انہیں کبھی ایک دوسرے کے خلاف نہ رکھیں۔